وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم لكثير في الناس. قال: سيكون في قرون بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذی. قابل احترام بزرگ اور دوستوں، یہ ایک حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث شریف کو نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے جو اپنی کنیت سے زیادہ جانے جاتے ہیں اور نام سے کم مشہور ہیں۔ ان کا اصل نام سعد بن مالک تھا۔ ان کے والد محترم جن کا نام مالک بن سنان تھا، وہ بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی اور غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ احد ہی کی لڑائی میں جب ایک کافر بدبخت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی جانب ایک پتھر مارا تھا، جس کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے خون نکلنے لگا، تو یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے اور اس خون کو چوس لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا: مالک، خدا کی قسم، جس کے بدن میں میرا خون بہتا ہوگا، جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ اس سے اندازہ لگائے کہ ان کے والد کا مقام کتنا اونچا، اور ان کی والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، وہ بہت اونچے درجے کی صحابیہ تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی دوسری جلد میں کتاب المغازی میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ذکر ام سلیم۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہیں سے چادریں آئی تھیں۔ ایک چادر بہت اچھی تھی جو بچ گئی تقسیم ہونے سے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کی وہ بیوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہے، یعنی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا، ان کو یہ چادر دے دی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس چادر کی زیادہ حقدار تو ام سلیم ہے، جو جنگ کے موقع پر ہمیں پانی بھر بھر کر پلایا کرتی۔ معلوم ہوا کہ یہ خود صحابی ہے، ان کے والد محترم صحابی، ان کی والدہ ماجدہ وہ صحابیہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں
کم عمر کے صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ احد کی لڑائی میں ان کی عمر 15 سال کی نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ واپس کر دیے گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 22 سے 23 سال کے آس پاس رہی ہوگی، لیکن اتنا اونچا مقام ہے اس کم عمری کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو بکثرت حدیث نقل کرنے والے ہیں، ان میں ایک نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ تو انہی سے یہ روایت ہے، اور اس مختصر روایت میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا ایک بہت ہی آسان نسخہ بتلا دیا ہے۔ 3 کام اگر کسی نے کر لیے تو جنت کا داخلہ اس کے لیے آسان، کوئی مشکل کام نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جنت کا پہلا نسخہ بیان فرمایا، من اکل طیبا، جو آدمی حلال مال کھائے۔ یہ پہلا نسخہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں نے 2-3 جمعہ پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ایک صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، اور احد کی لڑائی میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کو تیر دیتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سعد، تو تیر اندازی کر، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت، اے سعد اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا، یعنی تجھے وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے گا کہ تم ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرو گے وہ بارگاہ الہی میں فوراً سن لی جائے گی، قبول کر لی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کو اور اپنے منہ کے ذریعے پیٹ تک پہنچنے والے لقمے کو پاکیزہ اور حلال بنانے کی فکر کریں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اگر کسی کے پاس ہے تو اسے دنیا کی نعمتوں کے چلے جانے کا غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان 4 میں سے ایک یہی ہے، وعفۃ فی طعمۃ، لقمے کی پاکیزگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے حلال روزی کا اہتمام کیا اور اس کو کمانے اور حاصل کرنے کی کوشش کی۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت بھی تھے، اور رات میں روپ بدل کر شہر میں چکر لگاتے، لوگوں سے پوچھتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، اگر کوئی کمی بتلائے تو اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھ لیا کہ داؤد کیسا آدمی ہے، کہا بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ایک بات کی کمی ہے،
اب انہیں تعجب ہوا کہ کون سی بات؟ تو اس نے کہا کہ وہ بیت المال کی کمائی سے وظیفہ لیتے ہیں، اور چونکہ بادشاہ وقت کے لیے بقدر ضرورت وظیفہ لینے کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ یہ نبی ہے، تقویٰ کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ یہ بھی نہ لیا جائے۔ تو پھر دعا کی، پروردگار تو مجھے کوئی ہنر سکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا موم کی طرح۔ اب اسی کے ذریعے وہ زرہ بناتے ہیں جو جنگ کے موقع پر لوہے کا کرتا استعمال ہوتا ہے، اور اسی کو بیچتے ہیں، اور اس سے جو قیمت آتی ہے اس سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کچھ سوال کرنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس کچھ نہیں سوائے لکڑی کا ایک پیالہ اور ٹاٹ کا ایک ٹکڑا، ان دو کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان دونوں چیزوں کو لے آؤ۔ وہ لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمانے لگے کہ کون اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ ایک صاحب نے عرض کیا میں تیار ہوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اپنا جملہ بدلا کہ کون 2 درہم میں خریدے گا؟ بولی لگا رہے ہیں۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور وہ تیار ہو گئے کہ میں ان دونوں چیزوں کو 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں ان کو دے دی اور 2 درہم ان سے لیے، اور جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو کہا جاؤ 1 درہم کا اناج لے کر غلہ لے کر گھر پہنچاؤ اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر میرے پاس آؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، 1 درہم کا اناج خریدا، گھر پہنچایا اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کر پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ فٹ کیا اور کہا جاؤ جنگل جاؤ، لکڑی کاٹ کر لاؤ اور بیچو، اور 15 دن تک میرے پاس مت آنا۔ 15 دن کی آپ نے ان کو مدت بیان کر دی، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ صبح میں جنگل جاتے ہیں، اسی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ جب 15 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آقا علیہ السلام نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا۔ پوچھا کتنا کما لیا ہے؟ کہ 10 درہم کما لیے۔ فرمایا یہ بہتر یا وہ سوال اور ہاتھ پھیلانا جو کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر زخم اور داغ بن کر آئے۔ آج ہمارے معاشرے کے بڑے طبقے کا حال یہ ہے کہ اللہ نے مالی وسعت دے رکھی ہے، پھر بھی سود کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر دست درازی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کا ایک آسان نسخہ بتلا دیا، من اکل طیبا، جو حلال کھائے۔ دوسرا نسخہ بتلایا، وعمل فی سنتی، اور میری سنتوں پر عمل کرے۔ اگر ہمیں دونوں جہان کی کامیابی درکار ہے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا علاوہ اس کے جو انکار کرے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں قیل من ابا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، میرا کہنا مانے گا، میری سنتوں پر چلے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا راستہ چھوڑ دیا اس نے انکار کیا، انکار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، ان کو نصیحت کرتے ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ کہاں ہم جب انتہائی ذلتی میں گرے ہوئے ہیں، اور کہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اقدس میں قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ لیکن اتباع سنت وہ مبارک عمل ہے کہ نبی کا ساتھ دلائے گا جنت میں۔ امام بیہقی نے روایت نقل کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جو میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری سنتوں کو تھام لے گا، اس کے لیے 1 2 3 10 نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کی بعض باتیں جو انہیں اچھی لگتی تھی لکھنے کی اجازت چاہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ غضبناک ہو گیا، فرما أَمُتَأَوِّقُونَ كَمَا تَأَوَّقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، کیا تم لوگ اپنے دین کے بارے میں حیرت میں پڑنا چاہتے ہو جیسا کہ یہود و نصارہ اپنے دین کے بارے میں حیرت کا شکار ہو گئے؟ میں تو تمہارے سامنے روشن اور صاف ستھری شریعت کو لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آقا نے جو جملے فرمائے وہ دلوں کی تختی پر لکھ لو، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ صاحب تورات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ عرفات کے میدان میں جو تاریخ خطبہ دیا موطا مالک کی روایت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم، ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اٹھا کر تابوں میں رکھ دیا اور تلاوت سے بالکل محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور پیارے آقا کی سنت جن کے ہم ہی جنازے نکال رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مقام امام مالک سے پوچھئے،
فرماتے ہیں ان السنت مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کی مثال وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ ٹھیک اسی طرح جو بندہ دونوں جہان کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کشتی میں سوار ہوگا تو اس کا بیڑا پار ہوگا، اور جو سنتوں سے منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، ان کے بارے میں فتاوی رحیمیہ میں ایک بات لکھی ہے سنتوں کے بیان میں کہ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، لوگوں کو بھلی بات کا حکم اور بری بات سے روکتے ہو۔ عرض کیا پروردگار جی ہاں، آپ کے فضل و کرم سے کر لیتا ہوں۔ پھر امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ پروردگار مجھے اسلام پر موت آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما وعلی السنت، یہ بھی کہو کہ اسلام کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت پر موت آئے۔ اندازہ لگائے کہ کتنا اونچا مقام ہے۔ سلطان العارفین ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں اور مخلوقات پر سارے راستے بند کر دیے گئے سوائے اتباع سنت کے۔ اب اللہ تک کسی کو پہنچنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کیے بغیر پہنچ نہیں سکتا۔ ہندوستان کے مشہور عالم حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے بزرگ بھی تھے، ایک موقع پر فرمایا استحضار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھو۔ استحضار کا مطلب ہے مثلا کھانے بیٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے، اس وقت سوچ لے میرے آقا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اپنے سامنے سے کھائے، سوچے میرے آقا اسی طرح کھاتے تھے۔ داہنے ہاتھ سے کھائے، یہ سوچ کر میرے آقا اسی طرح کھاتے تھے۔ یہ ہے استحضار کے ساتھ۔ اسی طرح مسجد میں آئے تو پہلے داہنا پیر داخل کرنا، تو یہ سوچنا میرے آقا علیہ السلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ فرمایا استحضار کے ساتھ چند روز نبی کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھو، تم صاحب نسبت نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ بہرحال اس حدیث میں جنت کا جو نسخہ بتلایا اس میں دوسرے نمبر پر ہے میری سنتوں پر عمل کرنا۔ فتاوی رحیمیہ میں ایک بات لکھی جو مجھے یاد آ گئی، سرہند شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے ایسی توجہ ڈالی کہ سرہند شریف کی زمین کانپنے لگی، زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ان کی کرامت معلوم ہوتی ہے، اپنے خادم سے کہا ذرا ہماری مسواک لے آؤ فلاں داغ میں سے۔ وہ خادم لے کر آئے، آپ نے وہ مسواک آہستہ سے زمین پر رکھی تو کپ کپی اور لرزے کی کیفیت ختم ہو گئی۔ پھر ان آنے والے سے فرمایا
کہ حضرت آپ کی یہ کرامت کہ آپ کی توجہ سے یہاں کی زمین کانپنے لگی، لرزہ پیدا ہو گیا، زلزلے کی سی کیفیت ہو گئی ہے آپ کی کرامت۔ اور میری کرامت یہ ہوگی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر لوں تو سرہند شریف کے سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن ان دونوں کرامتوں کے مقابلے میں وضو سے پہلے مسواک کی سنت کو میں 1000 درجہ افضل سمجھتا ہوں۔ اور جنت میں جانے کا تیسرا نسخہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ لوگ اس کی شرارتوں سے بچیں۔ ایک موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو خطاب کر کے فرمایا، اے کعبہ تو کتنا عظیم اور تیری حرمت، تیرا ادب، تیری عظمت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہے۔ پھر آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ایک بندے مومن کی عظمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کر ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ ایک مومن کی عظمت اللہ کے نزدیک کعبہ سے بڑھ کر، تو جو مومن نیکیوں میں، علم و عمل میں آگے ہوگا اس کی عظمت اللہ کے نزدیک کتنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام جنت کا نسخہ بتلا رہے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ لوگ اس کی شرارتوں سے بچیں۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ہم اپنے بھائی کو ہماری جانب سے ہونے والی شرارت، چاہے ہمارے آنکھوں سے ہو، چاہے ہماری زبان سے ہو، چاہے ہمارے ہاتھ اور پیر سے ہو، چاہے ہمارے بدن کے کسی اور عضو سے ہو، چاہے ہماری رفتار سے ہو، چاہے ہماری گفتار سے ہو، چاہے ہمارے کردار سے ہو، ہم محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اگر ہمیں واقعی جنت کا داخلہ مطلوب ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابو داؤد نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کو یاد کیا، اس میں سے 4 حدیثیں امام ابو داؤد نے منتخب کی جس پر عمل کرنا دین دنیا کی کامیابی کا مدار۔ امام ابو داؤد نے 4 حدیثیں منتخب کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 حدیثیں منتخب کی۔ تو میں 5ویں سنا رہا ہوں، باقی 4 کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ 5ویں حدیث جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، صحیح معنی میں مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ 3 نسخے بتلا دیے۔ اب چونکہ وہ نبوت کا زمانہ تھا، خیر کا دور تھا، ایک طرف آسمان سے وحی کا نزول ہو رہا ہے، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے موتیوں کی طرح ارشادات نکل رہے ہیں، صحابہ دونوں چشموں سے سیراب ہو رہے ہیں، وحی سے بھی، آقا کے ارشادات سے بھی۔ ہر کوئی بندہ ان 3 باتوں کو اپنائے ہوئے حلال کا اہتمام بھی ہے، سنتوں پر عمل بھی ہے، اپنے مسلمان بھائی کو محفوظ بھی رکھے ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا، ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس، پیارے آقا ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت ہیں۔ آقا نے فرمایا، میرے بعد بھی رہیں گے، بعض علماء نے لکھا ہے لیکن بہت مشکل سے ملیں گے جو ان 3 باتوں پر عمل کرنا چاہے۔
تو دیکھیں جنت میں جانے کا کتنا آسان نسخہ ہے۔ آج سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں داخلہ ہم سب کے لیے سہل اور آسان بنا دے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔